مجھے اور آپ کو یہ جائزہ لینا چاہیے کہ میری زندگی سے غیبت کتنی نکلی، میری زندگی سے کینہ کتنا نکلا، میری زندگی سے کسی کا حسد کتنا نکلا، میری زندگی سے مال کی محبت کتنی نکلی۔ جی، حب دنیا حب مال یہ عبادتوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ جب تک کہ مال کی محبت رہے گی، دنیا کی محبت رہے گی، حب جا رہے گی، میں ہوں تو کوئی نہیں، پھوٹی ہنڈی میں ڈھوئی نہیں۔ ارے تو کیا، تیری حقیقت کیا؟ جا رہا تھا، ایک نواب زادہ تھا کہ شہزادہ، کہہ دیا اللہ والوں کو پہچانتے ہو مجھے؟ غالباً مالک بن دینار سے ٹکرا گیا اور کہا کہ اچھا مجھے تم نہیں جانتے ہو، میں کون ہوں؟ حضرت نے فرمایا اچھی طرح جانتا ہوں تجھے، بہت اچھی طرح، تو اپنے آپ کو اتنا نہیں جانتا جتنا میں تجھے جانتا ہوں۔ کہا کہ اچھا بتاؤ تو کون ہوں؟ وہ سمجھ رہا تھا کہ اچھا شہزادے حضور، شہزادے سلیم، اور جناب یہ ان کی اتنی بڑی جاگیر ہے، اس کو ایسا لگا۔ حضرت نے فرمایا کہ تو وہ ہے کہ جس وقت پیدا ہوا تو ایسے پانی سے پیدا ہوا جس پانی کو خود تیرے ماں باپ ناپسند کرتے تھے۔ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ غسل ہوتا تھا ان پر واجب، کپڑے جب تک دھوئے نہیں تب تک نماز نہیں ہوتی تھی، دو شرمگاہوں کے بیچ سے نکلے ہوئے پانی سے پیدا ہوا ہے۔ بات تو سچ یہی ہے، تھوڑی سی پھوڑ سی لگ رہی ہے، معذرت خواہ ہوں، لیکن بعض دفعہ سچائیوں کو بیان کرنے کے لیے ان اللہ لا یستحیی من الحق کی آیت کی روشنی میں کہہ دینا پڑتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تیرا انجام یہ ہے کہ جب مر جائے گا، گل سڑ جائے گا تو کیا حال ہو جائے گا تیرا؟ ایسا بالکل یعنی تیری لاش کا حال ہوگا کہ کیڑے کھا رہے ہوں گے، دماغ پگھل کر ناک کے راستے سے، آنکھ کے راستے سے، کان کے راستے سے نکل رہا ہو، وہ دماغ جس سے ہزاروں کی لاکھوں کی پلاننگ کرتا تھا دنیا میں، وہی نا، میں ہوں تو کوئی نہیں اور پھوٹی ہنڈی میں ڈھوئی نہیں، اس کی پلاننگ جو کرتا تھا، بہت اپنے آپ کو ترم خان سمجھتا تھا میں، وہ دماغ پگھل کر کانوں کے اور ناک کے راستے سے ٹپک رہا ہے۔ اندھیاری کوٹری، ذرا سا زیرو لائٹ بھی نہیں، کیڑے کھا رہے ہیں۔ وہ شرمگاہ جس کی وجہ سے تو نے رب کو ناراض کیا، اس کو بھی کیڑے نوچ رہے ہیں۔ ایک نئی بات ہے اللہ کی توفیق سے۔ جس حسن پر تو نے اپنے ایمان کو داؤ پہ لگا دیا، اللہ کو ناراض کیا، اس حسن کا بھی حال یہی ہونا ہے قبر کے اندر۔ اس وقت دکھایا جائے، اے عاشق ذرا دیکھ تیری محبوبہ کا حال یہ ہے، کرتا ہے عشق؟ کیوں؟ حسن ظاہر کا فریب کا یہ فریب خوردہ تھا، دھوکہ زدہ تھا حسن ظاہر کا۔ حسن باطن کا اگر عاشق ہوتا نا تو میرے رب کا حسن کبھی زائل نہیں ہونے والا ہے، میرے محبوب کی سنتوں کا نور کبھی زائل نہیں ہونے والا ہے، میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت اور حسن و جمال کبھی زائل نہیں ہونے والا ہے۔ میرے اللہ کی محبت کر کے دیکھو میرے بھائی، اللہ مجھے بھی دے، سب سے زیادہ میں محتاج ہوں۔ اللہ کی محبت، اللہ سے یاری لگا کے دیکھو، کبھی نہ ختم ہونے والی محبت، کبھی نہ زائل ہونے والا جمال میرے رب کا ہے، اللہ کا ہے۔ روزے اللہ نے اسی لیے تو دیے نا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر میرا قرب آ جائے، میری محبت و معرفت آ جائے۔